سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ یہ ہے سورہ توبہ کی 17 اور 18ویں آیت۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ مشرکوں کا کام نہیں کہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں اور تسلیم کر رہے ہو اپنے اوپر کفر کو، شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ لوگ خراب گئے ان کے عمل اور آگ میں رہیں گے وہ ہمیشہ۔ وہی آباد کرتا ہے مسجدیں اللہ کی جو یقین لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور قائم کیا نماز کو اور دیتا رہا زکوٰۃ اور نہ ڈرا سوائے اللہ کے کسی سے، تو امیدوار ہیں وہ لوگ کہ ہووے ہدایت والوں میں۔ ایک کیچ نہیں چھوٹنا چاہیے بچوں، ایک میں بھی فیل ہو جائیں گے۔ ایک دم دھیان پڑھنے والے بولنے والے کے ہونٹوں پر۔ ابھی ترجمے میں غفلت دیکھ رہا تھا میں چند لوگوں میں، ترجمے میں سے بھی کچھ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ آیت تھی، مشرکوں کا کام نہیں کہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں جبکہ وہ خود اپنے آپ کو کافر و مشرک کہہ رہے ہوں، انہی کے اعمال برباد ہو گئے، یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پچھلی آیات میں مشرکین مکہ کی کج روی، عہد شکنی اور اپنے دین باطل کے لیے ہر طرح کی کوشش کا اور اس کے مقابلے پر مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب کا بیان آیا تھا۔ مذکورہ آیات میں مسلمانوں کو جہاد کی تاکید کے ساتھ یہ بتلایا گیا کہ جنگ و جہاد ہی وہ چیز ہے جس میں مسلمانوں کا امتحان ہوتا ہے۔ کاہے میں امتحان ہوتا ہے؟ جنگ اور جہاد میں مخلص مسلمان اور منافق یا ضعیف الایمان کا امتیاز ہوتا ہے۔ یہ مخلص ہے اور یہ کمزور ایمان والا ہے، دونوں کا امتیاز ہوتا ہے، اور یہ امتحان ضروری ہے۔ جہاد والا امتحان کیا ہے؟ 16ویں آیت میں ارشاد فرمایا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم صرف کلمہ اسلام زبان سے کہہ لینے اور اسلام کا دعویٰ کر لینے پر آزاد چھوڑ دیے جاؤ گے؟ بات سمجھے؟ کیا تم نے یہ سمجھا کہ خالی تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرو گے اور تم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو چھوٹ جاؤ گے اور حالانکہ ابھی معلوم نہیں کیا اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا اور نہیں پکڑا انہوں نے سوا اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مسلمانوں کے کسی کو بھیدی، تو اللہ امتحان لے گا، چھوڑ نہیں دیے جاؤ گے۔ ارشاد ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم صرف کلمہ اسلام زبان سے کہہ لینے اور اسلام کا دعویٰ کر لینے پر آزاد چھوڑ دیے جاؤ گے، جب تک اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر ان سچے اور پکے مسلمانوں کو نہ دیکھ لیں جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور جو اللہ اور رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا رازدار دوست نہیں بناتے۔ اسی آیت میں ان لوگوں کو خطاب ہے، ان عام لوگوں کو خطاب ہے جو مسلمان سمجھے جاتے تھے، اگرچہ ان میں سے بعض منافق بھی تھے۔ کیا تھے؟ کیا کر رہا ہے بچہ ادھر میرے ہونٹ پر؟ پچھتائے گا ورنہ۔ اگرچہ ان میں سے بعض منافق بھی تھے اور بعض ضعیف الایمان اور مذبذب تھے، ادھر آدھا ادھر۔ ایسے ہی لوگوں کا یہ حال تھا کہ اپنے غیر مسلم دوستوں کو مسلمانوں کے راز، ایسے ہی لوگوں کا یہ حال تھا کہ
کہ اپنے غیر مسلم دوستوں کو مسلمانوں کے راز اور اسرار بھید اسرار پر مطلع کر دیا کرتے تھے. اپنے بھید ان کو دے رہے ہیں. کن کو دے رہے ہیں؟ غیر مسلموں. یہ کمزور ایمان والے. اس لیے اس آیت میں مخلص مسلمانوں کی 2 علامتیں بتلائی گئی ہے. خالص پیور مسلمانوں کی کتنی علامتیں بتلا رہے ہیں؟ اول یہ کہ اللہ کے واسطے کفار سے جہاد کریں گے. پہلی علامت کیا ہے؟ دوسرے یہ کہ کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار اور دوست نہ بنائیں. تو یہ کون ہے؟ پکے مسلمان، پیور مسلمان، مخلص مسلمان. آخر آیت میں فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالی جاننے والا ہے، خبر ہے اس کو سب. جو کچھ تم عمل کرتے ہو ان کے آگے کسی کا حیلہ و تعویل نہیں چل سکتی. کوئی یوں کہنے لگے کہ بھائی ہم مسلمانوں ہی کی بھلائی کے واسطے تو ان میں ملے رہتے ہیں، تو اللہ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے نا. اللہ کو کون دھوکہ دے گا؟ زندگی کا بھروسہ نہیں مومنوں، جسم کی جان ایک دن نکل جائے گی. سامنے سب کو جانا ہے اللہ کے، کیا وہاں بھی کوئی چال چل جائے گی؟ اس لیے علیم خبیر بما تعملون، اللہ خبر رکھنے والے ہیں تم جو عمل کرتے ہو. یہی مضمون قرآن کی دوسری آیت میں آیا ام احسب الذین ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا فرما رہے اللہ؟ یعنی کیا لوگوں نے یوں سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف زبانی اپنے آپ کو مومن کہیں، آزاد چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا کوئی امتحان نہ لیا جائے گا؟ نہیں، اللہ ضرور امتحان لے گا کھرے کھوٹے کو پہچاننے کے واسطے. یہ ذکر کا موقع نہیں ہے جی، ذکر کے لیے یکسوئی ہے. اگر آپ سن رہے ہیں مجمع میں ہے تو پھر ذکر کو چھوڑ دو، ایک کام یکسوئی سے کرو، یا تو ذکر ہی کر لو جی. کسی غیر مسلم کو ہمراز و دوست بنانا درست نہیں. ہمرازاں تعلقات رکھنا، چائے پیو، لو دو ملو، کیسے ہے بھائی، ٹھیک ہے، ہاں آداب. وہ بولے السلام علیکم تو یہ کہے آداب، کیونکہ سلام تو اللہ کا نام ہے نا، اس کے لیے تو اسلام ضروری. تو یہ ٹھیک ہے، علیک سلیک رکھنا یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن راز اور بھید بتلانے لگے مسلمان کو. لفظ ولیجہ آیا ہے، کیا ہے؟ اس کے معنی دخیل اور بھیدی کے ہے. دخیل کا مطلب میری زندگی میں کوئی انٹرنل دخیل ہے. ایک دوسری آیت میں ہے بطانہ لفظ آیا، کیا آیا؟ بطانہ کے اصلی معنی اس کپڑے کے ہیں جو دوسرے کپڑوں کے نیچے بطن اور بدن کے ساتھ متصل ہو، جیسے ہم بنیان کہہ سکتے ہیں، جس کو صدری کہہ سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ 2 کپڑے اور بدن کے درمیان جو ہو اس کو کیا کہیں گے؟ بطانہ. اندر کا چمٹا ہوا نزدیک کا کپڑا اس کو کہتے ہیں بطانہ. مراد اس سے ایسا آدمی ہے جو اندر کے رازوں سے واقف ہو. اس آیت کے الفاظ یہ ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا. اے ایمان والو، اپنے مسلمانوں کے سوا کسی کو ہم راز اور بھیدی دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں دھوکہ دے کر برباد کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے. اس کے بعد 17ویں 18ویں آیتوں میں مسجد حرام اور دوسری مساجد کو عبادات باطلہ سے پاک کرنے اور صحیح و مقبول طریقے پر عبادت کرنے کی ہدایات ہے. تفصیل یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ اور مسجد حرام سے ان تمام بتوں کو نکال ڈالا جن کی مشرکین عبادت کیا کرتے تھے. اس طرح حسی طور پر، حسی یعنی محسوس طور پر، محسوس یعنی فزیکل طور پر، اس طرح حسی طور پر تو مسجد حرام بتوں سے پاک ہو گئی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدیم دشمنوں پر غالب آنے کے بعد سب کو معافی اور امان دے دیا تھا، اور وہ مشرکین اب بھی بیت اللہ اور حرم محرم میں عبادت و طواف وغیرہ اپنے باطل طریقوں پر کیا کرتے تھے. بتوں کی پوجا حدود حرم میں کرتے تھے. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ جس طرح مسجد حرام کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، اسی طرح بت پرستی، بت کی پوجا اور اس کے تمام باطل طریقوں سے بھی اس مقدس زمین کو پاک کیا جائے.
اور اس سے پاک کرنے کی ظاہری صورت یہی تھی کہ مشرکین کا داخلہ مسجد حرام میں ممنوع قرار دیا جائے، لیکن یہ اس دیے ہوئے امان کے خلاف ہوتا، اور معاہدے کی پابندی اسلام میں ان سب چیزوں سے مقدم اور اہم تھی، ان سب چیزوں سے، اس لیے فوری طور پر ایسے احکام نہیں دیے گئے کہ نکل جاؤ، بلکہ فتح مکہ سے اگلے ہی سال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور علی، کس کو؟ حضرت ابوبکر صدیق اور علی کے ذریعے منی اور عرفات کے عام اجتماع میں یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ کوئی مشرکانہ طرز کی عبادت اور حج و طواف وغیرہ حرم میں نہ ہو سکے گی، اور جاہلیت میں جو ننگے ہو کر طواف کرنے کی رسم بری رسم چل پڑی تھی، آئندہ اس حرکت کی اجازت نہ دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ایک ایک لفظ سیکھنے کو مل رہا ہے تم کو، کرم اللہ وجہہ، اللہ باعزت بنائے ان کے چہرے کو۔ ہو سکتا ہے کوئی نہ سنا اس کے بعد تم، اس لیے کیچ پکڑو ہر ایک۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے منی کے اجتماع عام میں اس کا اعلان کیا، لا یحجن بعد العام مشرک ولا یطوفن بالبیت عریان، یعنی اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کر سکے گا اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکے گا۔ یہ اعلان ہو گیا ابو بکر اور حضرت علی، اور یہ سال بھر کی مہلت اس لیے دے دی گئی کہ ان میں بہت سے وہ لوگ بھی تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا اور وہ ابھی تک معاہدے پر قائم تھے۔ میعاد معاہدہ پورا ہونے سے پہلے ان کو کسی نئے قانون کا پابند کرنا اسلامی رواداری کے خلاف تھا، مدت پوری ہونی چاہیے۔ اس لیے ایک سال پہلے سے یہ اعلان جاری کر دیا گیا کہ حرم محترم کو مشرکانہ عبادات رسوم سے پاک کرنا طے کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس قسم کی عبادت در حقیقت عبادت اور مسجد کی آبادی نہیں بلکہ ویرانی ہے۔ یہ عبادت ہے ہی نہیں، جو اللہ کے رسول نے اللہ کی عبادت بتائی وہ عبادت، لیکن بت پرستی اس کو عبادت بولیں گے؟ یہ عبادت ہے ہی نہیں، یہ مسجد کی آبادی نہیں بلکہ ویرانی ہے۔ یہ مشرکین مکہ اپنے مشرکانہ رسوم کو عبادت اور مسجد حرام کی عمارت و آبادی کا نام دیتے اور اس پر فخر کیا کرتے کہ ہم بیت اللہ اور مسجد حرام کے متولی اس کی عمارت کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عباس، میرے ابا حضور کے چچا، کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب اسلام لانے سے پہلے غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے اور مسلمانوں نے ان کو کفر و شرک پر قائم رہنے سے عار دلائی، آپ جیسے بزرگ ابھی تک کفر و شرک پر ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ تم لوگ صرف ہماری برائیاں یاد رکھتے اور بھلائیوں کا کوئی ذکر نہیں کرتے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم بیت اللہ اور مسجد حرام کو آباد رکھنے اور اس کا انتظام کرنے اور حجاج کو، حاجیوں کو پانی پلانے وغیرہ کے خدمات کے متولی بھی ہیں؟ یہ ہماری عبادت بھی تو دیکھو۔ اس پر قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی، ابھی جو پڑھی تھی نا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یعنی مشرکین کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کی تعمیر کریں، کیونکہ مسجد صرف وہی جگہ ہے جو ایک اللہ وحدہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے۔ شرک و کفر اس کی ضد ہے، وہ عمارت مسجد کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ عمارت مسجد کا لفظ کیا؟ انما یعمر مساجد اللہ، مسجد کو آباد کرنا۔ تو عمارت مسجد کا لفظ جو اس آیت میں آیا ہے کئی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ظاہری در و دیوار کی تعمیر، مسجد کی ظاہری در و دیوار کی تعمیر، دوسرے مسجد کی حفاظت اور صفائی اور ضروریات کا انتظام، یہ بھی عمارت مسجد، تعمیر مسجد۔ تیسرے عبادت کے لیے مسجد میں حاضر ہونا، جیسے ہم عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یہ بھی عمارت اور تعمیر مسجد ہے۔ عمرہ کو عمرہ اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے، اس میں بیت اللہ کی زیارت اور عبادت کے لیے حاضری ہوتی ہے، سمجھے؟ یعنی عمرہ کیا ہے؟ تعمیر مسجد ہے، عمرہ کیا ہے؟ عمارت مسجد ہے۔ تو تین معنی بتلائے۔ مشرکین مکہ تینوں معنی کے اعتبار سے اپنے آپ کو معمار بیت اللہ
اور عمارت مسجد حرام کا ذمہ دار سمجھتے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ ان آیات میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ مشرکین کو اللہ کی مساجد کی عمارت کا کوئی حق نہیں، نہ عبادت کا حق ہے اندر وہ بت پرستی عبادت، اور نہ اس کو تعمیر کرنا اور اس کی صاف صفائی وغیرہ، جبکہ وہ خود اپنے کفر و شرک کے گواہ ہیں کہ ہم کافر ہیں، مشرک ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال حبط اور ضائع ہو گئے، حبط یعنی ضائع، اور وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ خود اپنے کفر و شرک کی گواہی کا مطلب یہ ہے، یہ جو لفظ ہے نا شاہدین علی انفسہم، وہ اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں کہ ہم مشرک ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے اپنے مشرکانہ افعال و اعمال کے سبب گویا خود اپنے کفر و شرک کی گواہی دے رہے ہیں، اور یا یہ کہ عادتاً جب کسی عیسائی یا یہودی سے پوچھا جائے تم کون ہو تو وہ اپنے آپ کو عیسائی یا یہودی کہتا ہے۔ اسی طرح مجوس اور بت پرست اپنے کافرانہ ناموں ہی سے اپنا تعارف کراتے ہیں، یہی ان کے کفر اور شرک کا اعتراف اور شہادت ہے۔ یہاں بھی چل رہا ہے نا، گرو سے کہو، ہے نا، گرو سے کہو لکھا ہوتا ہے رکشہ کے پیچھے بھی، جس کو ہمارے نبی نے بہت پہلے کہا تھا، الکفر ملت واحدہ، کیا فرمایا تھا؟ ہاں، کفر کدھر بھی ہو، کیسی بھی ہو، کس صورت میں بھی ہو، کس کی بھی پوجا کرتے ہو، وہ ملت واحدہ، ایک قوم ہے وہ، جس کا ظہور یہاں ہمارے علاقے میں اب ہوا۔ گرو سے کہو کہ ہم فلاں ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ گرو سے کہو۔ تو ان کو پوچھو تو وہ بولتے ہیں کہ ہاں ہم فلاں ہیں۔ اس آیت میں عمارت مسجد کا منفی پہلو یہ بیان کیا گیا تھا، مشرکین کی اس کے اہل نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مساجد کی اصلی عمارت صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے احکام الہی کے پابند ہو، وہی مسجد کو آباد کر سکتے ہیں۔ کس کے پابند ہو؟ احکام الہی کے، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، نماز کے پابند ہو، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہو۔ اس جگہ صرف اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان کا ذکر کیا گیا۔ من آمن باللہ، دھیان دو، والیوم الآخر، کیا ہے؟ من آمن باللہ، انما یعمر من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ۔ رسول پر ایمان کا تذکرہ یہاں نہیں آیا، رسول پر ایمان کا تذکرہ یہاں نہیں آیا۔ رسول پر ایمان کے ذکر کرنے کی اس لیے ضرورت نہ سمجھی گئی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی کوئی صورت اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتی کہ رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ پر ایمان ہے، اس کا مطلب رسول پر ایمان لازمی ہے، اس لیے بولنے کی ضرورت پیش نہیں آئی یہاں پر۔ اس لیے ایمان باللہ میں ایمان بالرسول فطری طور پر داخل ہے، یہی وجہ ہے۔ اب حدیث سنو، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا تم جانتے ہو اللہ پر ایمان کیا ہے؟ بخاری مسلم کی روایتیں ہیں یہ، کہ اللہ پر ایمان کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان یہ ہے کہ آدمی دل سے اس کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ایمان کی جب بھی تعریف ہوگی تو محمد پر ایمان آئے گا۔ اس حدیث نے بتلا دیا کہ رسول پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانے میں داخل اور شامل ہے، اس لیے کہیں پر بیان کیا گیا ایمان بالرسول کو، کہیں چھوڑ دیا گیا، اس آیت میں چھوڑ دیا گیا۔ نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، روزہ بھی اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عظمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ سب ہے اور رسول پر ایمان نہیں ہے تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا ہے نہیں؟ اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، اس کے معنی یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کسی کے خوف سے اللہ کے حکم کو نہ چھوڑے، ورنہ خوف کی چیزوں سے ڈرنا اور دہشت کھانا تو تقاضائے عقل و فطرت ہے۔ درندے، زہریلے سانپ، بچھو وغیرہ سامنے آ جائے، ڈر لگے تو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ کے دین کو کسی کے ڈر سے چھوڑ دے
یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بعض سمجھ میں آیا؟ مساجد کی تولیت اور انتظامی ذمہ داری جس کا حاصل یہ کسی کافر کو کسی اسلامی وقف کا متولی اور منتظم بنانا جائز نہیں۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسلمان ہی خالی مسجد کو تعمیر کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اوقاف جو وقف اسلامی وقف ہے اس کا متولی اور منتظم بنانا کسی کو غیر مسلم کو جائز نہیں ہے۔ باقی رہا ظاہری در و دیوار وغیرہ کی تعمیر، تو اس میں کسی غیر مسلم سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ مثلا مسجد کو تعمیر کر رہے ہیں اور گونڈی جو ہے اور مستری جو ہے وہ کون ہے؟ غیر مسلم ہیں، کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم ثواب سمجھ کر پوری مسجد اپنے پیسے سے بنا دے، اس سے کسی دینی یا دنیوی نقصان، ہاں تو مسلمانوں یا چندہ دے دیں مسجد میں تو چندہ دے دے تو اس کا قبول کر لینا بھی اس شرط سے جائز ہے کہ اس سے کسی دینی یا دنیوی نقصان یا الزام کا آئندہ اس پر قبضہ کر لینے کا یا احسان جتلانے کا خطرہ نہ ہو۔ اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، بظاہر وہ سعادت ثواب سمجھ کے کر رہا ہے تو پوری مسجد بھی بنا کے دے سکتا ہے، وہ کچھ چندہ بھی دے سکتا ہے۔ اور اس آیت میں یہ جو ارشاد فرمایا کہ مساجد کی عمارت اور آبادی صرف نیک مسلمانوں ہی کا کام ہے، اس سے بھی یہ بھی ثابت ہوا کہ جو شخص مساجد کی حفاظت، صفائی اور دوسری ضروریات کا انتظام کرتا ہے اور جو عبادت اور ذکر اللہ کے لیے یا علم دین اور قرآن پڑھانے کے لیے مسجد میں آتا جاتا ہے، اس کے یہ اعمال اس کے مومن کامل ہونے کی شہادت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب کچھ اس پر فضیلتیں سن لو۔ امام ترمذی ابن ماجہ نے بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی حاضری کا پابند ہے تو اس کے ایمان کی شہادت دو، یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مومن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، یہ آتا جاتا ہے، کام کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، تو یہ مسجد کو آباد کرتا ہے۔ اور اللہ گواہی دے رہے ہیں قرآن میں کہ مسجد کو کون آباد کرتا ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا وہ، تو یہ مومن ہے، اس کی گواہی دو۔ اور صحیحین کی حدیث میں حضور نے فرمایا جو شخص صبح و شام مسجد میں حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک درجہ تیار فرما دیتے ہیں، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں جنت۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں آیا وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والا مہمان ہے۔ نہیں کی ہو تو نیت کر لو، میں نے اعتکاف کی نیت کر لی، جب بھی مسجد میں آؤ تو کیا نیت کرو؟ اور میزبان پر، وہ مہمان آنے والا، اور میزبان پر حق ہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کا کیا کرے؟ تو اللہ اکرام کرتا ہے آنے والے کا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عمارت مسجد میں یہ بھی داخل ہے کہ مسجد کو ایسی چیزوں سے پاک کرے جن کے لیے مسجدیں نہیں بنائی گئی، مثلا خرید و فروخت، مسجد میں لے رہے ہیں بیچ رہے ہیں، یہ مسجد کے احاطے میں غلط۔ دنیا کی باتیں غلط، کسی گم شدہ چیز کی تلاش، بھائی ایک پین ملا ہے کس کا ہے لے لو، ایک موبائل وضو خانے پہ تھا کس کا ہے، یہ مسجد میں اعلان نہیں ہوگا، باہر ہوگا۔ یہ دنیا کی چیزوں کا لوگوں سے سوال، دنیا کی چیزیں مانگنا، یہ بھی غلط۔ یا فضول قسم کے اشعار، کچھ بھی گا رہے ہیں، گنگنا رہے ہیں، فضول اشعار۔ ایک تو اللہ کے رسول کی تعریف میں اشعار ہے، اللہ کی حمد کے اشعار ہے، دین اسلام کی تعریف اور شوکت کے اشعار ہے، وہ تو چل جائیں گے۔ جھگڑا مسجد میں، لڑائی، شور و شغب وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اجعلتم سقایت الحاج، آیت 19 اور 19 سے لے کر 23 تک۔ اجعلتم سقایت الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم
خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ کیا تم نے کر دیا حاجیوں کا پانی پلانا اور مسجد حرام کا بسانا برابر اس کے جو یقین لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور لڑا اللہ کی راہ میں؟ یہ برابر نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ ایک ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کا بسانا، اور دوسرے اللہ پر ایمان لانا، وہ بغیر ایمان کے، اور یہ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں اللہ کے نزدیک۔ اور اللہ تعالی رستہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو جو ایمان لائے اور گھر چھوڑ آئے اور لڑے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے، ان کے لیے بڑا درجہ ہے اللہ کے ہاں، اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ خوشخبری دیتا ہے ان کو پروردگار ان کا اپنی طرف سے مہربانی کی اور رضامندی کی، اور باغوں کی کہ جن میں ان کو آرام ہے ہمیشہ کا نعیم مقیم، آرام ہے ہمیشہ کا، رہا کرے ان میں مدام، خالدین مدام ہمیشہ۔ بے شک اللہ کے پاس بڑا ثواب۔ اے ایمان والو، مت پکڑو اپنے باپوں کو اور بھائیوں کو رفیق، اگر وہ عزیز رکھے کفر کو ایمان سے، اگر وہ کفر کو قریب رکھے تو ان کو اپنا ساتھی مت بناؤ، باپ کو بھی اور اپنے بیٹوں کو بھی، اور جو تم میں ان کی رفاقت کرے سو وہی لوگ ہیں گناہ گار۔ یہاں بھی وہی بات ہے، کیا تم نے بنا دیا پانی پلانے کو، حاجیوں کے پانی پلانے کو وغیرہ کیا کر دیا برابر؟ تو یہ وہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ پکڑے گئے تھے اور ان کے ذمے پانی پلانا تھا، مکہ میں زمزم پلانا۔ تو بتایا کہ بغیر ایمان کے یہ سب حاجیوں کی خدمت وغیرہ کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ ان میں سے 3 لوگوں کی آپس میں بات چلی حضرت عباس کے مسلمان ہو جانے کے بعد۔ طلحہ ابن شیبہ، اور حضرت عباس اور حضرت علی، یہ تینوں آپس میں دیکھو گفتگو کر رہے ہیں۔ طلحہ نے کہا مجھے وہ فضیلت حاصل ہے جو تم میں سے کسی کو حاصل نہیں، کہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، اسی خاندان میں چلی آتی تھی، میں اگر چاہوں تو بیت اللہ کے اندر جا کر رات گزار سکتا ہوں، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عباس نے فرمایا میں حجاج کو پانی پلانے کا متولی اور منتظم ہوں، اور مسجد حرام میں میرے اختیارات ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ حضرات کس چیز پر فخر کر رہے ہیں، میرا حال تو یہ ہے میں نے سب لوگوں سے 6 مہینے پہلے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی ہے، سب سے پہلے مسلمانوں میں بچوں میں، تو 6 مہینے پہلے، بعد میں لوگ مسلمان ہوئے، میں نے 6 مہینے پہلے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہا ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جن میں واضح کر دیا گیا کوئی عمل کتنا ہی اعلیٰ افضل ہو، ایمان کے بغیر اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور نہ حالت شرک میں ایسے اعمال کا کرنے والا اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ایسے ہی اور واقعات ہیں۔ مسجد نبوی کے ممبر کے پاس بحث ہو رہی تھی یہی کہ یہ کام بڑا ہے پانی پلانے کا، اور وہ کام تو حضرت فاروق اعظم نے ڈانٹ کر کہا ممبر نبوی کے پاس شور و شغب نہ کرو، حضور سے جا کر پوچھ لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جن میں آیتیں نازل ہوئی جن میں جہاد کو عمارت مسجد اور سقایہ حجاج سے افضل عمل بتلایا گیا۔ تو یہ سمجھ میں آیا شرک کے ساتھ کوئی عمل کتنا ہی بڑا ہو وہ مقبول نہیں ہے۔ آگے ہے ذکر اللہ جہاد سے افضل ہے۔
تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ نے فرمایا اس آیت میں جو عمارت مسجد پر جہاد کو فضیلت اور ترجیح دی گئی ہے یہ عمارت کے ظاہری معنی کی روح سے ہے، یعنی مسجد کی تعمیر اور ضروری انتظامات کے جہاد کا ان کے مقابلے میں افضل ہونا مسلم ہے، لیکن عمارت مسجد کے ایک دوسرے معنی عبادت ہے اور ذکر اللہ کے مسجد میں ضروری مسجد میں ذکر اللہ کے لیے مسجد میں حاضری کے بھی آتے ہیں۔ در حقیقت مسجد کی اصلی عمارت و آبادی اسی سے ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشادات کی بنا پر عمارت مسجد جہاد سے افضل و اعلیٰ۔ ان کی تفسیر ان کی تحقیق کیا بتا رہی ہے کہ ایک طرف اگر وہ حاجیوں کی خدمت بغیر ایمان کے اس سے افضل کیا ہے کہ مسجد کو نہیں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، تو یہ کہہ رہے ہیں دوسرے اعتبار سے عمارت مسجد بھی افضل ہے، یعنی ذکر کرنا اللہ کا یہ بھی عمارت مسجد ہے، یہ بھی افضل ہے۔ کیوں حذیفہ صاحب ہے نا، ذکر اللہ بھی کیا ہے افضل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل بتلاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے بہتر، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے افضل، تمہارے درجات کو سب سے بلند کرنے والا، سونے چاندی کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے بھی افضل، اور اس سے بھی افضل کہ تم جہاد میں دشمن سے سخت مقابلہ کرو، اس سے بھی افضل جس میں تم ان کو قتل کرو وہ تمہیں قتل کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے، فرمایا وہ عمل ذکر اللہ ہے۔ دیکھو جہاد سے بھی افضل بتایا، وہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کی فضیلت جہاد سے بھی زیادہ ہے، اور عمارت مسجد جب بمعنی ذکر اللہ لی جائے تو وہ بھی جہاد سے افضل ہے، مگر اس جگہ مشرکین کا فخر و غرور ظاہر ہے کہ ذکر اللہ اور عمارت کی بنا پر نہ تھا، بلکہ ہم مسجدوں کی ظاہری تعمیر صاف صفائی کرتے ہیں، یہ کہا تھا، اس لیے فرمایا وہ افضل نہیں بلکہ جہاد افضل ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جہاد افضل کہ ذکر اللہ افضل، ایسا آپ کو کئی جگہ ملے گا۔ ارے سمجھ میں آیا؟ اور اس کا گر سمجھ لو ابھی، اور وہ گر کیا ہے؟ کسی عمل کا دوسرے عمل سے افضل و اعلیٰ ہونا حالات اور واقعات کے تابع ہے۔ اس کو پھر سے سنو کہ کسی عمل کا دوسرے عمل سے افضل و اعلیٰ ہونا حالات و واقعات کے تابع ہیں۔ بعض حالات میں ایک عمل دوسرے سے افضل ہوتا ہے اور حالات بدلنے کے بعد معاملہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ جس وقت اسلام اور مسلمانوں سے دفاع کی شدید ضرورت ہو اس وقت یقیناً جہاد تمام عبادات سے افضل ہے، جیسا کہ غزوہ خندق میں رسول کریم کی 4 نمازیں قضا ہو گئی۔ تو نماز قضا ہو رہی وہ چلے گا، لیکن جہاد نہیں چھوڑنا ہے، تو اس وقت ضرورت اس کی، حالات یہ بتلا رہا ہے۔ اور جس وقت ایسی شدید ضرورت نہ ہو، جہاد کی ابھی ضرورت نہیں، تو پھر ذکر اللہ اور عبادت یہ زیادہ افضل ہے۔ ارے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ سب برابر نہیں ہو سکتے، جہاد والے افضل ہیں کس کے؟ پانی پلانے والوں کے مقابلے میں۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بس ختم ہو رہا ہے۔ اصل رشتہ اسلام و ایمان کا رشتہ ہے، نسبی و وطنی تعلقات سب اس پر قربان۔ 5واں مسئلہ ایک بنیادی مسئلہ سمجھ میں آیا، رشتہ داری اور دوستی کے سارے تعلقات پر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا تعلق مقدم ہے، جو تعلق اس سے ٹکرائے وہ توڑنے کے قابل ہے۔ صحابہ کرام کا وہ عمل جس کی وجہ سے وہ ساری امت سے افضل و اعلیٰ قرار پائے یہی چیز تھی کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان و مال اور ہر رشتہ تعلق کو قربان کر کے بزبان حال یہ کہا۔ فارسی شعر ہے، بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی، قریش مکہ، انصار مدینہ تو سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور بدر و احد کے میدانوں میں باپ بیٹے بھائی بھائی کی تلواریں آپس میں ٹکرا کر اس کی شہادت دیتی رہی کہ ان کا مسلک کیا تھا؟ ایک تھا، اور وہ کیا تھا کہ اللہ اور رسول کے رشتے کے آگے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ماشاء اللہ۔